بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کے متعلق بعض ضروری چیزیں پیش کی گئی تھی، معلومات فراہم کی گئی تھی۔ آج ارادہ ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حسن تحریر سے متعلق بعض ضروری چیزیں پیش کی جائیں۔ عموماً حسن تحریر کے سلسلے میں غفلت برتی جاتی ہے۔ ایک انسان خطاط نہ بن سکے، یعنی کاتب نہ بن سکے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ کاتب بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس قدر حسن خط کا اہتمام اور التزام تو ہر انسان کے لیے، لکھنے والے آدمی کے لیے اور اہل قلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ لکھے وہی کچھ پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لکھ کچھ رہا ہے اور پڑھا کچھ جا رہا ہے۔ علماء متقدمین یعنی ہمارے بزرگان دین کے تحریرات بہت پاکیزہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ یہ قاری ان کی تحریر کو دیکھ کر خامخواہ بھی پڑھنے کی کوشش اور خواہش کرتا تھا۔ جب اسے پڑھتا تھا تو اس کے اندر بے شمار فائدے اسے محسوس ہوتے تھے۔ آج کل کمپیوٹر کی کتابت نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھا ہے۔ عموماً مصنفین اور مرتبین حضرات اپنی کتاب کی کتابت کمپیوٹر سے کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہاتھ کی لکھائی اور کی زیب و زینت اور اس کی دلکشی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مصنف اپنی ساری کتاب کی کتابت کمپیوٹر سے کروانے کے باوجود سر ورق ہاتھی سے لکھاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہاتھ سے لکھائی کی جو رونق اور دلکشی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بہرحال اب بھی باقی ہے۔ تو بہرحال انسان کا حسن تحریر والا ہونا بہت ہی اچھا ہے۔ دیکھیے، علماء نفسیات نے انسان کی خوشخطی اور اس کی بدخطی کو سامنے رکھ کر اس کے اندرونی کیفیات کے سلسلے میں بعض باتیں پیش کی ہیں کہ انسان خوشخط ہوتا ہے یا بدخط ہوتا ہے تو اس کے اندر کی صفات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا لکھنے والا کیسے صفات کا حامل ہے۔ آج یہی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ علماء نفسیات نے لکھا ہے کہ سیدھی سطریں کاتب کی سلامت روی اور گرد و پیش سے باخبری نیز خطرات و نقصانات کے حوالے سے اس کی پیش بندی کی علامت ہے۔ یعنی جو آدمی سیدھی سطریں لکھے، سادھے ورق پر جس پر لائن لگی ہوئی نہ ہو، سطریں لکھی ہوئی نہ ہو، سیدھی سطروں میں اپنی لکھائی لکھ رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحیح مزاج کا آدمی ہے، سلیم الطبع آدمی ہے اور گرد و پیش سے باخبر رہنے والا ہے کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، نیز آنے والے نقصانات اور خطرات کے حوالے سے اپنی تیاری بھی کرنے والا ہے کہ آنے والے خطرات سے کیسے بچاؤ کیا جائے۔ چڑھتی ہوئی سطریں جو نیچے سے اوپر کو چڑھے، لکھ رہا ہے، لکھتے لکھتے لائن کے ختم ہوتے ہوتے، سطر کے ختم ہوتے ہوتے سطر اوپر کو چڑھے تو یہ جذبہ اقدام اور ہمت و حوصلے کی غمازی ہوتی ہے۔ علماء نفسیات نے تجربے سے ریکارڈ کیا ہے کہ بڑے بڑے تاجر اور کاروباری لوگ جو اپنی ذاتی محنت و عرق ریزی سے مال و دولت کی دنیا میں اپنا نام روشن کر گئے، ان کی تحریروں کی سطریں سیدھی شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کو چڑھتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ چونکہ تاجروں کے اندر جذبہ اقدام ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، ترقی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اوپر سے نیچے کو اترتی ہوئی سطریں جو سیدھی شروع ہو کر آہستہ آہستہ نیچے کو مڑتی چلی جاتی ہیں، لکھنے والے کی قناعت پسندی، گمنامی یا بے نامی کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ خواتین کی تحریریں عموماً اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ ٹیڑھی میڑھی تحریر جو کبھی چڑھتی اور کبھی اترتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی چڑھتی ہے اور کبھی اترتی ہے، بالکل سیدھ میں نہیں ہوتی ہے، تو لکھنے والے کے ذہنی تردد، قوت فیصلہ کی کمی، الجھاؤ، نفسیاتی دباؤ اور نامعلوم وحشت کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے پریشانی پائی جاتی ہے، الجھاؤ پایا جاتا ہے۔ متوازن حروف والی تحریر جس میں کانٹ چھانٹ نہ ہو، لکھ کر اس پر قلم نہ پھیرا جا رہا ہو، تو یہ لکھنے والے کی نستعلیقیت، نظافت طبع، سلیقہ مندی اور ترتیب پسندی کو ظاہر کرتی ہے کہ لکھنے والا آدمی ترتیب پسند ہے، سلیقہ مند ہے اور منظم چیزوں کو رکھنے والا آدمی ہے۔ حروف کی خوبصورتی اور نشست اگر مطبع کے حروف کی طرح، یعنی جس طرح پرنٹ ہوتے ہیں اس طرح صاف صاف
خوبصورت کوئی آدمی لکھ رہا ہے تو اس سے کاتب کے صبر، شعار، ٹھنڈے مزاج اور متین طبع ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، خصوصاً اگر جیم، خا کے دائرے کی صحیح گولائی، سین، شین کے شوشوں اور الف کی استادگی پر توجہ دینے والا ہو تو اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی صبر شعار ہے، ٹھنڈے مزاج والا ہے۔ الفاظ کے آخری حروف کی درازی، خصوصاً جیم، عین، غین کی، یعنی جیم، عین، غین جب آخر میں آئیں تو ان کو بجائے گول کرنے اور دائرہ بنانے کے سامنے کی طرف دراز کر دیں تو یہ لکھنے والے کے مبالغہ پسند، فضول خرچ اور عائش پسند ہونے کی علامت ہے۔ تحریر کے حروف کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، جیسے کاف الف سے جڑ جائے اور الف لام تعریف سے مل جائے، کاتب کی عجلت پسندی اور جلد بازی کو بتاتا ہے کہ کاتب عجلت پسند ہے، جلد کام کرنے کی عادت رکھتا ہے۔ تحریر کے حروف کا توازن اور شکل و صورت کا اعتدال کاتب کی معتدل المزاجی، استقامت طبع، حلم جوئی، نرم خوئی، خوش اخلاقی اور وسیع القلبی کو بتاتا ہے۔ حروف کا بالکل توازن ہو، شکل و صورت کے اندر اعتدال ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ کاتب معتدل مزاج ہے۔ چھوٹے چھوٹے حروف والی مرتب تحریر، جس کے الفاظ اور سطروں کے مابین فاصلے بھی ہوں، لطیف المزاج اور جذبات کی پاکیزگی کی غمازی ہوتی ہے۔ جس کی تحریر کے حروف بڑے اور الفاظ کے درمیان فاصلے ہوں، حروف بھی بڑے ہوں، درمیان میں فاصلے بھی ہوں، وہ سخی اور فضول خرچ ہوتا ہے۔ باریک الفاظ والی تحریر، جس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، عموماً اس کا لکھنے والا کنجوس، بخیل، لالچ والا یا کم خرچ والا ہوتا ہے، یعنی باریک الفاظ ہیں اور دونوں کے درمیان جگہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ بہت بچاؤ کرنے والا ہے۔ جس کی تحریر کے حروف کھڑے اور الف لام وغیرہ پائے کی طرح ہوں تو وہ بحث و مباحثے اور مشقتوں کا عادی ہوتا ہے۔ کھڑے حروف یعنی جس کے اندر بساط نہ ہو۔ بعض لوگوں کی تحریروں میں فا اور با کے مابین کوئی امتیاز نہیں ہوتا، فا کے اوپر کا جو سرا ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، ختم کر دیا جاتا ہے، با بھی اسی طرح لکھا جا رہا ہے اور فا بھی اسی طرح لکھا جا رہا ہے۔ اور سین یا دائروں والے حروف کے دائرے غیر واضح ہوتے ہیں، دائرہ ہی وہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ جلد باز اور اپنی ذات کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ علماء نفسیات کی چند علامتیں اور اشارات تھے جو انسان کی بدخطی اور خوشخطی کو سامنے رکھ کر پیش کیے گئے تھے اور تجربے کی روشنی میں پیش کیے گئے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے اشارات ہر ایک کے اندر 100% پائے جائیں، لیکن تجربے کی روشنی میں پیش کیے گئے علماء نفسیات کے اشارات ہیں، ہو سکتا ہے اکثر یہ چیزیں سچ ثابت ہوں۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی تحریر کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اچھی تحریر انسان کے اچھا ہونے اور سلیم مزاج والا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حسن خط والا، حسن تحریر والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔